اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حق بابا صوفی محمد رمضان کا بیٹا صوفی عمر دراز پاکستانی قوم، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا کام پاک فوج اور عوام کے اندر محبت، یکجہتی، بھائی چارہ اور اتحاد پیدا کرنا۔ آج آپ کو ہم اللہ نبی کے بعد الحمدللہ دو تین چیزوں پہ ویلاگ کریں گے اور دو تین چیزوں پہ شارٹ فارم میں آپ کو بریکنگ نیوز بھی دیں گے۔ پاکستانی قوم، آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے اندر جو یہ معاملات ہوئے، دہشت گردی ہوئی، جس کے اندر 200 سے اوپر دشمن لابی فتنت ہندوستان کے، BLA کے، داعش کے واصل بجہنم کی ہماری افواج پاکستان نے۔ اس کے بعد اسلام آباد میں ایک دھماکہ ہوا جس کے اندر مسجد امام بارگاہ کے اندر آپ نے دیکھا کہ ناگہانی ہماری عوام کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد ایک پروپیگنڈا اور چل رہا ہے کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل ہمارے آصف منیر صاحب کی بیٹی کی شادی ہوئی جو کہ انہوں نے اپنی بھتیجے کے ساتھ اور پروپیگنڈا کیا چل رہا ہے، ان تینوں کے اندر ہم 1 بائی 1 آپ کو بتائیں گے۔ پاکستانی قوم، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو شاید آپ کو اللہ نبی کے بعد کوئی نہ بتا سکے، اس لیے کہ جس کے جتنے ذرائع اور میرے کیا ذرائع اللہ نبی کے بعد گمنام ہیرو کو پتا ہے۔ پاکستانی قوم، یہ جو شروع ہوا ہے دہشت گردی دوبارہ سے لہر، یہ سندور 2 جہاں پہ را کی پرسنل میٹنگ ہوئی تھی۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر پرسنل میٹنگ ہوئی تھی تو یہ حملے ناکام کیوں نہیں ہوئی؟ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ پرسنل میٹنگ ہوئی تھی جہاں انہوں نے نام رکھا سندور 2 کے نام سے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اپنا ہی انہوں نے ایک طیارہ گروایا۔ پہلے طیارہ گروایا، پھر بلوچستان میں یہ حرکت کروائی جو ان کے سلیپر سیل تھے۔ اس کے بعد اسلام آباد کے اندر مسجد کے اندر دھماکہ کروایا۔ پاکستانی قوم، اس تمام چیزوں کے پیچھے یہ جو دو ثانیے ہوئے ہیں، ان کے اندر کچھ چیزیں ایسی جو وقت آنے پر بتائی جاتی ہیں۔ آپ کے گمنام ہیرو نے 172 دھماکے ناکام کیے۔ یہ 2 ان کے اس لیے چل گئے کہ ہمارے گمنام ہیرو بھی انسان ہیں، ہمارے ادارے بھی انسان ہیں۔ لیکن الحمدللہ اگر یہ بتائیں کہ 1 جتنی میں نے آپ کو تعداد گنائی، اگر یہ ہو جاتے تو پاکستان کا کیا حال ہوتا؟ تو یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے ہماری پاک فوج کو، ہماری ISI کو، اور الحمدللہ سندور 2 انہوں نے شروع کیا ہے، ختم اب ہم کریں گے۔ تیسری چیز، آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب کے لیے ایک بیرون ملک سے ادھر سے یہ چل رہی ہے کہ جی وہ 4 آدمیوں کے بیچ میں شادی کیوں کی انہوں نے اپنی بیٹی کی۔ تو میں ان بدبختوں سے کہتا ہوں، اور وہ عادل راجہ سے کہتا ہوں، اور جتنے موساد CIA بلیک واٹر کے ایجنٹ ہیں، موساد کے ایجنٹ ہیں، ان سے کہتا ہوں کہ ٹیکر کے بیجو تمہاری زبان میں مجھے بولنا آتا ہے لیکن میں بول سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں پھر کیوں کہ ہمارے فیلڈ مارشل نے اور ہمارے ملک پاکستان کے قومی سلامتی اداروں نے کبھی ہمیں بدتمیزی نہیں سکھائی، ہمیں ہر چیز امن کا پیغام دیا ہے۔ انہوں نے شادی اس لیے کی کہ لوگوں کو یہ پیغام جائے کہ سید زادے ہیں فیلڈ مارشل صاحب، اور سادگی سے 4 آدمیوں کے بیچ میں شادی کی تو یہ پیغام جائے کہ وہ سید زادے اس ملک کے اندر اللہ نے چاہا تو اسلامی قانون نافذ کریں گے پاکستان کے آئین کے مطابق، اور جو کہ کر رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ۔ تو پاکستانی قوم، آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی فیک خبروں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ اب جو یہ پہلی تاریخ آئے گی، اس میں جو انہوں نے پلاننگیں بنائی ہیں وہ بھی اللہ نے چاہ فیل ہوں گی۔ اور گمنام ہیرو، آپ جانتے ہیں اللہ نبی کے بعد کہ سر کسی کے سامنے جھک جائے صوفی عمر دراز کا، یہ مجھے منظور نہیں۔ آپ بڑے وقت و محتاج صحیح پر میں مجبور نہیں۔ میرا جینا، میرا مرنا گمنام ہیرو پاک فوج آپ کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، یہ میرا نواسا، یہ میرا پوتا، مجھے بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نبی کے بعد ہمارا پورا گھر، پورا خاندان اس ملک پہ، قوم پہ، اس پہ، سب پہ نثار۔ لیکن پاکستانی قوم، آئندہ آنے والے وقت میں پھر کہہ رہا ہوں، امام بارگاہ، مسجد، درگاہ، اسکولوں میں، پبلک پلیس پہ
سب جگہ دھیان رکھیں، آپ کو کوئی بھی انفارمیشن ملے آپ اپنے اداروں کے ہاتھ پیر ناک کان بنیں اور اپنے اداروں کو انفارم کریں، مت ڈریں۔ اب وہ دور گیا کہ جو آپ کو ڈرایا جاتا تھا یہ گندے انڈوں کے ذریعے کہ یہاں سے اٹھا دیں گے، یہاں سے مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ آپ کے سامنے مثال بیٹھا ہوں، کیا کیا نہیں ہوا میرے ساتھ، لیکن جن کے ارادے مضبوط ہوں، جن کا ضرب مضبوط ہو، ہم ضرب سے مارتے بندے کو، اللہ کی سنت ہے دشمن کو طاقت دے کے مارو، تو الحمدللہ پورا پاکستان، افواج پاکستان دشمن کو طاقت دے کر مارے گا۔ آپ سوشل میڈیا پر آ کر پاکستان کا، اپنی پاک فوج کا بھرپور دفاع کریں، کسی جھوٹے پروپیگنڈے میں نہ آئیں جب تک آپ تصدیق نہ کر لیں، وہ کسی بھی سیاسی جماعت میں رہیں۔ اور اللہ اور نبی کے بعد آگے رمضان شریف آ رہا ہے، اپنے دائیں بائیں نظر رکھیں۔ رمضانوں میں انہوں نے خون میں نہلانے کی جو پلاننگ کی وہ بھی ناکام کریں گے اللہ نے چاہا تو، لیکن آپ کو کسی سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرتا بندہ اپنی جان سے، یہ کہتے ہیں خودکش کا بمبار جو آتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہمارے گمنام سپاہی ہیں، گمنام افسر ہیں۔ یہ جو اتنے دھماکے ناکام ہوئے، آپ نے دیکھا نہیں محسن نقوی نے کیا کہا کہ بہت ساری چیزیں، کل انہوں نے بیان دیا کہ بہت سارے دھماکے ناکام ہوئے۔ تو الحمدللہ آپ اپنی فوج پر پورا بھروسہ رکھیں، کسی لابی اور کسی کے پروپیگنڈے میں نہ آئیں، اور اللہ نبی کے بعد اپنی پاک فوج کا، اپنی آئی ایس آئی کا، ایم آئی کا، رینجرز کا، پولیس کا، جتنے قومی سلامتی ادارے ہیں ان کا دفاع کریں، ان کے ہاتھ پیر ناک کان بنیں اور ہر چیز ثبوت کے ساتھ چھوڑیں۔ اب اجازت دیجئے صوفی عمر دراز پاکستانی کو، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، آئی ایس آئی زندہ باد، ایم آئی زندہ باد، قاسم رینجر زندہ باد، سندھ پولیس زندہ باد، اسپیشل برانچ زندہ باد، ایس ایس جی کمانڈوز زندہ باد، زرار ریجمنٹ زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک یا صحابہ، لبیک یا حسین، وطن یا کفن۔